قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتق الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم صدر محترم اور حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے تقوی اور متقین۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حاجت میں 3 آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ضرورت کے وقت جو خطبہ ارشاد فرماتے، امپورٹنٹ کے وقت جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کن تلاوت کیا کرتے تھے، کن آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کن لوگوں کو کہا کرتے تھے، آئیے اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ پہلی آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ تو مسلمان ہیں مگر دکھاوے کے مسلمان ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ رسول ہمارا ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ قرآن ہمارا ہے، لیکن کہاں ہم اور آپ تو نماز تو پڑھتے ہیں تو جوہر کی پڑھتے ہیں تو کبھی عصر کی نہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نہیں۔ میرے بھائیو، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وصلوا وصوموا شہرکم، اور 5 نماز قائم کرتے رہنا، لیکن آج ہم اور آپ تو دکھاوے کے مسلمان ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ رسول ہمارا ہے، بڑے بڑے بینریں لگوا رہے ہیں کہ محمد ہمارا ہے، لیکن رسول نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو ہمیں اور آپ کو راستہ بتایا ہے، ہم اور آپ اس راستے پہ نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر دلوں کے اندر ہم اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دوسری آیت میں عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگوں تم اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ جو آج ہم اور آپ پورے کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں، آج ہم اور آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، کسی کو ہندو بنایا ہے تو کسی کو مسلمان بنایا ہے، کسی کو آدیواسی بنایا ہے تو کسی کو سکھ بنایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے
تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، ان دونوں میں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا جو پوری دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں، کہ پوری دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اللہ رب العالمین کسی کو عالم بنایا ہے، کسی کو حافظ بنایا ہے، کسی کو قاری بنایا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے، ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اسی آیت میں دوبارہ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس اللہ سے ڈرتے رہو، اور بات اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اس اللہ کے نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، بلکہ ہم اور آپ پیدا ہوئے تب سے لے کے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے بھائیوں، تیسری آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اس اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کیا کرو۔ آج ہم اور آپ تو بات جھوٹی کہہ رہے ہیں، بات غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کیا کرو۔ آج ہم اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اپنے پڑوسی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ ہم اور آپ کا اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اسلام ایسا نہیں کہہ رہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اس اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کیا کرو۔ لیکن ہم اور آپ تو ٹیڑھی کر رہے ہیں، ہم اور آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اور آپ تو وعدے پہ وعدے کر کے وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اسی آیت میں دوبارہ ارشاد فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری اعمال کو درست کر دے گا اور تمہاری گناہ معاف کر دے گا۔ ایک مثال کے طور پر لے لیجئے کہ ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں، یہاں سے پاکور چلے گئے یا پھر کہیں علاقے چلے گئے، تو اس علاقے کے اندر بائک یا موٹر سائیکل سے جاتے ہیں ہم اور آپ، تو وہاں ایک اسٹینڈ کرانی رہتا ہے، ہم اور آپ اس اپنے گاڑی کو اس شخص کو دے دیتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری اعمال کو درست کر دے گا اور تمہاری گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو خاص طور پر خصوصی طور پر مومنوں کو تقوی اختیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مراد سنتے آ رہے ہیں، لیکن تقوی کس چیز کا نام ہے؟ میرے بھائیو، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ سے ڈرنا، ہم اور آپ کسی بھی برے خواہشات سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوگا اور اپنے نفس کو برے خواہشاتوں سے روکا ہوگا، شراب جیسی بری خواہشاتوں سے روکا ہوگا، جوا جیسی بری خواہشاتوں سے روکا ہوگا، ایک دوسرے کو جو پیٹ پیچھے وار کرتے ہیں اس وار سے روکا ہوگا، ایک روم کے اندر اکیلے روم کے اندر غلط دماغ کے اندر خیالات آتے ہیں ان خیالاتوں سے روکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ہی اس کا جنت ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں تدخلوا جنت ربکم، اسی طرح تم اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اگلے پچھلے ہم اور آپ جو اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اگلے یعنی رسول کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک لوگوں کو کہہ رہا ہے، اگلے پچھلے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ کی وصیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيَّنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی، یہ قرآن دی گئی، ہم نے انہیں بھی تاکیدی حکم دیا کہ تم شراب سے بچو، حرام کاموں سے بچو، بری خواہشاتوں سے روکو میرے بھائیوں۔ اور ہمیں بھی یہی تاکیدی حکم ہے وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہمیں اور آپ کو بھی یہی تاکیدی حکم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ انبیاء اکرام یا تقوی انبیاء اکرام علیہ السلام کا دعوت کا محور تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کی خلاصہ ذکر فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے کہ تم اللہ سے ڈرو، اس اللہ کو ایک مانو۔ میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس پر کوئی صلاح نہیں مانگتا، میرا صلاح کا ذمہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اذ قال لهم لوط الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آج ہمیں بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے ڈرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آج ہم اور آپ کے اندر بڑے بڑے علاقے، ہمارے علاقے کے اندر بڑے بڑے جلسہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے جلسہ کرا رہے ہیں، مقررین بڑے بڑے آ رہے ہیں، ہم اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس چیز سے رک جانا ہے۔ جب رسول ہمارا ہے، رسول کی بینریں لگوا رہے ہیں، محمد کا فوٹو چھاڑ رہے ہیں، ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر رسول ہمیں یہ نہیں حکم دے رہا کہ تم شراب پیو، تم جوا کھیلو، تم ساٹا بازی کرو۔ رسول تو ہمیں یہ حکم دے رہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کاموں سے بچتے رہنا۔ آج ہم اور آپ حرام کاموں کے قریب جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اذ قال لهم صالح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ایک آدمی جو سب سے پیچھے کھڑا تھا وہ کہنے لگا تو آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ ربکم، تم اپنے رب سے ڈرتے رہنا، وصلوا خمسکم، جو کہ تمہارا رب ہے، وصوموا شہرکم، اور پانچوں نماز قائم کرتے رہنا، وآتوا الزکاۃ اموالکم، اور اپنے مال کی زکات دیتے رہنا۔ کن لوگوں پر؟ آئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنِي السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اپنے مال کی محبت کی وجہ خرچ کرو، رشتہ داروں پر، یتیموں پر۔ رشتے تو ہم اور آپ کے
کے گھروں کے اندر آ رہے ہیں، رشتے اپنے بیٹوں کی جوڑ رہے ہیں، لڑکی کھوج رہے ہیں، رشتہ طے ہو چکی ہے، لیکن ہم اور آپ تو اس کے پیٹ پیچھے وار کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کا حسد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَكَانُوا عِندَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ لیکن ہم اور آپ تو جس گھر میں رشتہ جوڑ رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم اور آپ کا تعلقات ہے، ہم اور آپ انہی سے چغل خوریاں کر رہے ہیں، انہی لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے، رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کا قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے میرے بھائیو چغل خوری کرنے والوں کی سزا کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید کے اندر نظر دوڑاتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اپنے پڑوسی کی غیبت نہ کرو، اپنے رشتہ داروں کی غیبت نہ کرو، اپنے گھر کے بغل والوں کی غیبت نہ کرو۔ کون ایسا بد نصیب شخص ہے جو اپنا بھائی کا مردہ گوشت کھانا پسند کرے گا؟ میرے بھائیوں آج ہم اور آپ کے دلوں کے اندر جو ڈر ہونا چاہیے وہ ڈر ہم اور آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا موت نہیں دیکھے، ایکسیڈنٹ نہیں دیکھے، لڑائی ہوتے نہیں دیکھے، لیکن ہم اور آپ کے دلوں کے اندر جو احساس ہونا چاہیے وہ احساس ہم اور آپ کے دلوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے، رسول کو جب مان رہے ہم اور آپ اللہ کو مان رہے، عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ہندو کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، مسلمان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، عیسائی کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کو موت آئے گی، موت کا مزہ چکھیں گے میرے بھائیوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اپنے ساتھیوں کو بھی خصوصی طور پر تقوی ہی کی وصیت فرماتے تھے۔ چنانچہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمہ سیکھے پھر ان پر عمل کرے، یا اس شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے۔ ہم اور آپ کو تو مولوی سکھا رہے ہیں، قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں، ایک کان سے سن رہے ہیں دوسرے کان سے نکال دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے یا پھر ان پر عمل کرے، یا اس شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے، قرآن اور حدیث پر عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یتیموں پر، آج ہم اور آپ کے گھروں کے اندر یتیم بھی آ رہے ہیں، مانگنے والے بھی آ رہے ہیں، مسکین بھی آ رہے ہیں، لیکن آج ہم اور آپ ہنس کے اسے دکھا دیں، ہم اور آپ ہنسی اڑا دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّاحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ مت ہنسنا کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ آج ہم اور آپ کا دل تو مردہ ہو چکا ہے، آج ہم اور آپ کا دل تو مر چکا ہے، کیونکہ اگر ہم اور آپ کا دل زندہ ہوتا تو ہم اور آپ نماز میں 5 وقت نماز پڑھتے، جس طرح اللہ کے رسول اس شخص کو کہہ رہے ہیں وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور 5 نماز قائم کرتے رہنا۔ آج ہم اور آپ کا تو دل مر چکا ہے، آج ہم اور آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس شخص کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور 5 نماز قائم کرتے رہنا۔ آج ہم اور آپ تو جوہر کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر کی نہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی نہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نہیں۔ آج ہم اور آپ کا حال یہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں شمار کیے۔ سنیے ذرا غور سے، اپنے کانوں کے اندر ذرا غور سے سنیے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نمبر 1، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نمبر 1 اتق المحارم تکن اعبد الناس، اور تم حرام کاموں سے بچتے رہنا، حرام کاموں سے بچتے رہنا، حرام چیزوں سے بچتے رہنا۔ میرے بھائیو آج ہم اور آپ حرام کام سے نہیں بچ رہے ہیں، ہم اور آپ حرام کاموں کے قریب جا رہے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو یہ 5 باتیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اتق المحارم تکن اعبد الناس، اور تم
تم حرام کاموں سے بچتے رہنا، حرام کاموں کے قریب مت جانا، زنا کے قریب مت جانا میرے بھائیو، شراب کے قریب مت جانا، جوا کے قریب مت جانا، اسی طرح تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادات گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، ورضا بما قسم اللہ لکا تکن اغنى الناس، اور اس رزق پر راضی ہو جانا جیسے اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت میں کر دی۔ آج ہم اور آپ جو مال ہمارا نہیں ہے پھر بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ مال ہمارے پاس آ جائے۔ آج ہم اور آپ ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کو کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَرْضَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور تم اس رزق پر راضی ہو جانا جیسے اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت میں کر دی۔ میرے بھائیو، اس کے بعد نمبر 3، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی سے یعنی گھر کے بغل والوں سے اچھے سلوک کرتے رہنا۔ آج ہم اور آپ اپنے پڑوسی کی غیبت کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی کی انسلٹ کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی کی ایک دوسرے کی چرچے کر رہے ہیں میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی سے اچھے سلوک کرتے رہنا، اسی طرح تم لوگوں میں سچے مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4 اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج ہم اور آپ دوسرے کے گھر جا رہے ہیں دعوت کھانے کے لیے، اپنی منمانی کا پسند چیز کھا رہے ہیں، دوسرے کے گھر جا رہے ہیں دعوت کھانے کے لیے گئے ہیں، پھر بھی ہم اور آپ منمانی کر کے اس چیز کو کھا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی جس طرح تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جو چیز، اسی طرح ان لوگوں کے لیے جب تمہاری باری آئے تو ان لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ لیکن آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں، اس کے گھر میں اپنے من پسند کا کھانا کھا لیتے ہیں، جب ہماری باری آتی ہے تو ہم اور آپ جس طرح ہم اور آپ بڑے بڑے فیشن والا کھائے تھے وہ ہم اور آپ نہیں کھلاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنا، اسی طرح تم لوگوں میں سب سے زیادہ اور اسی طرح تم لوگوں میں سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ نمبر 5، وَلَا تُكْثِرِ الضَّاحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ مت ہنسنا کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ مسئلہ ہی آ گیا کہ زیادہ مت ہنسنا۔ آج ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، آج ہم اور آپ بائک لیے ہیں، گھمنڈ کے مارے اتنے زور سے چلا رہے ہیں کہ جو سامنے والا کھڑا رہتا ایسا لگتا ہے کہ سامنے سے ہوا اڑ کے چلا گیا میرے بھائیوں۔ لیکن یہ ہنسنے کا بات نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّاحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ مت ہنسنا کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ جب ہم اور آپ کا دل مردہ ہو جائے گا تو ہم اور آپ اللہ کو پکاریں گے کہ اللہ تو مجھے مال و دولت سے نواز، اللہ تو مجھے گھر عطا کر، اے اللہ تو مجھے مال و دولت سے نواز۔ جب ہم اور آپ کا دل مردہ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کبھی نہیں سنے گا۔ ہم اور آپ تو گناہ کر کے توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام اللہ رب العالمین کو راضی کیسے کیے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب تو مجھے، اے میرے رب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اے میرے رب تو اگر ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم اور آپ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئات الحسنۃ تمحوها، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس دنیا کے اندر پاکستان کے اندر چلے جاؤ، بنگلور کے اندر چلے جاؤ، ممبئی کے اندر چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، اس گاؤں سے کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئات الحسنۃ تمحوها، اور تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ خیال رکھنا کہ میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، کہیں یہ گاڑی کہیں الٹ گر نہ جائے، کہیں یہ گاڑی پلٹ نہ جائے، یہ خیال رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ بھروسہ کرنا کہ اللہ رب العالمین سیفٹی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر تو کہہ دیا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
اعمالکم, وہ تمہاری اعمال کو درست کر دے گا جب ہم اور آپ اللہ کا خوف دلوں کے اندر رکھیں گے. میرے بھائیوں, میں ہی سے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. آخر میں دعا ہے العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کا ڈر دلوں کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.